الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. تصور باندھ کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ، تصور باندھ کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ، خدا کا کر لیا ہم نے نظارہ یا رسول اللہ. خدا کا وہ نہیں ہوتا، خدا اس کا نہیں ہوتا جسے ہونا نہیں آتا تمہارا یا رسول اللہ. اور ایک ہندو شاعر غالب پشا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ اس طرح نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہے. وہ کہتا ہے گر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے، گر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے، دولت کونین کو دامن میں چھپا لے، کالک پرشاد سے پوچھے تو کیا لے، نالین محمد کو سینے سے لگا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ اس پر فرماتے ہیں گر سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، پھر کہیں ہاں تاجدار ہم ہیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں بالغ العلا بکمالہ، بالغ العلا بکمالہ، کاشف الدجا بجمالہ، حاصلت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ. اللہ رب العزت کی حمد و سلام اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گناہ عقیدت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محترم سامع حضرات، ہمارے محترم بھائی محمد حنیف صاحب، ان کی رہائش گاہ پر اس بزم کا انعقاد کیا گیا. اللہ رب العزت اس گھر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. علامہ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز کے اندر گفتگو فرمائی. 11 کے آگے پیچھے جو ہے وہ انشاءاللہ پروگرام السلام وعلیٰ آلہ وصحبہ. 15-20 منٹ صرف سوچے بیٹھی ہے. جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ذیشانہ 15 منٹ ہے جلد میں صحیح نکال سکتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا اس میں رب کائنات نے اپنے اسماء کا ذکر کیا کہ وہ الاول، وہ خالق اول ہے، والآخر وہ آخر بھی ہے، وہ ظاہر وہ ظاہر بھی ہے، والباطن وہ چھپا ہوا بھی ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے. گفتگو کو میں طویل نہیں کروں گا، بغیر تقریر کے صرف پہلے ایک لفظ پر بات کرتا ہے، والاول، کہ وہ رب اول ہے،
قرآن پاک کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بعض صفات اللہ رب العزت کی خالق کائنات میں بھی پائی جاتی ہیں اور وہی صفات مخلوق میں بھی پائی جاتی ہیں، لیکن دونوں کی ڈومین الگ ہے، دونوں کا معنی الگ ہے، دونوں سے مراد الگ ہے۔ میں وہ اللہ اول ہے کہ وہ واجب الوجود ہے۔ کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ جس وقت کے اندر اس وجود کی نفی ہوتی ہے، ہمیشہ سے ہے، اس اعتبار سے اول ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ آقا علیہ السلام بھی اول ہے، لیکن آقا علیہ السلام کے اول ہونے کی جنتے مختلف ہیں۔ وہ اول آقا علیہ السلام اول ہے کس اعتبار سے؟ صحابہ کرام مردوان کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں، آقا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم، رب کائنات نے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق کیا؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اول ما خلق اللہ النوری، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے نور کو تخلیق کیا۔ آپ اول ہیں نور کی تخلیق کے اعتبار سے، وہ خالق ہے، وہ اول ہے واجب الوجود ہونے کے اعتبار سے، یہ اول ہے بننے کے اعتبار سے۔ حضرت جبریل آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ نے ایسی سچی چیز کی، اور میں جبریل یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ یا رسول اللہ علیہ وسلم عمر کا تو نہیں پتا۔ جبریل کوئی اندازہ؟ کہا ہاں یا رسول اللہ علیہ وسلم ایک اندازہ ہے۔ اچھا کیا اندازہ ہے؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کے پردہ حجابات میں چوتھا پردہ حجاب پر ایک ستارہ چمکا کرتا تھا، وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد آتا تھا، میں نے اپنی زندگی میں وہ ستارہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل رب کعبہ کی قسم، اللہ رب العزت کے پردہ حجابات میں چوتھے پردہ حجاب میں چمکنے والا ستارہ میں محمد علیہ السلام کے ساتھ۔ امام طبری نے لکھا کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، قلم کو کہا اکتب، اے قلم لکھ۔ قلم نے کہا ما اکتب، یا اللہ کیا لکھوں؟ رب کائنات نے فرمایا ما کان و ما یکون، اے قلم لکھ، جو ہو چکا وہ بھی لکھ، جو ہونے والا ہے وہ بھی لکھ۔ جو ہونے والا اس کی قسم آتی ہے کہ یہ زمین و سماوات کا بنانا تھا، یہ جنت کا سجانا تھا، یہ جہنم کا بنانا تھا، یہ انسانوں کی تخلیق تھی، یہ جنات کی تخلیق تھی، ہر چیز کا بنانا باقی تھا۔ جو ہو گیا وہ کیا تھا؟ علماء فرماتے ہیں وہ نور مصطفیٰ علیہ السلام۔ کریم آقا علیہ السلام اول ہیں کس جنس سے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آقا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم متا وجب لک النبوہ، اللہ نے آپ کو نبوت کا دیا۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا یا جابر کنت نبی وعدہ بین الماء والطین، اے جابر میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم علیہ السلام کی مٹی الگ تھی، پانی الگ تھا، ابھی اللہ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق بھی نہیں کیا تھا، مجھے نبوت عطا کر دی۔ یہاں پیر کرم علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ایک سوال اٹھاتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ سے کہے جی نہیں یہ تو اللہ کے علم کی بات ہے، آقا علیہ السلام اس وقت اللہ کے علم میں نبی تھے۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ کا علم تدریجاً نہیں ہے، جس طرح وہ رب قدیم ہے اس کا علم بھی قدیم ہے۔ انسانوں میں ایسا نہیں ہے کہ تھوڑا پھر بڑھے گا پھر بڑھے گا پھر بڑھے گا، نہیں، اس کا علم ہمیشہ سے مکمل ہے۔ پیر کرم علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اللہ کے علم کی بات ہوتی تو اللہ کے علم میں اس وقت آدم علیہ السلام بھی نبی تھے، اگر اللہ کے علم کی بات ہوتی اللہ کے علم میں شیس علیہ السلام بھی نبی تھے، اگر اللہ کے علم کی بات ہوتی اللہ کے علم میں نوح علیہ السلام بھی نبی تھے، اگر اللہ کے علم کی بات ہوتی اللہ کے علم میں ابراہیم علیہ السلام بھی نبی تھے، اگر اللہ کے علم کی بات
اللہ کے علم میں زکریا علیہ السلام بھی نبی تھے. اگر اللہ کے علم کی بات ہوتی, اللہ کے علم میں یحییٰ علیہ السلام بھی نبی تھے. اگر اللہ کے علم کی بات ہوتی, اللہ کے علم میں عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے. اگر اللہ کے علم کی بات ہوتی تو اللہ کے علم میں تو 1,24,000 انبیاء سارے ہی نبی تھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، بنڈھار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، صحابہ کی آمد، تشریف میلاد النبی. پتہ ہی چلا کہ رب کائنات نے اس وقت آپ کو نبوت عطا فرما دی تھی. یہ اوروں کا نظریہ ہے جو کہتے ہیں کہ 40 سال بعد نبوت ملی. ہم کہتے ہیں نہیں, 40 سال بعد اجازت ملی اعلان نبوت. کہ کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں آج اس پتھر کو جانتا ہوں کہ جب ابھی میں نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا میں اس کے پاس سے گزرا کرتا تھا, وہ کہا کرتا تھا السلام علیکم یا رسول اللہ. وہاں پر تو پتھروں کو بھی پتا ہے یہ اللہ کے نبی ہے. کریم آقا علیہ السلام اول ہیں. کس جنس سے عالم ارواح کے اندر 2 میٹنگ ہوئی. ایک کا ذکر علامہ صاحب نے کیا, ایک اس سے پہلے جلسہ ہوا. اللہ رب العزت نے ساری روحوں کو جمع, ایک جملے کا جلسہ تھا. اللہ رب العزت نے پوچھا الستُ بربکم, اے روحو بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا, وہ بولے ہاں یا اللہ تو ہمارا رب ہے. مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ ان روحوں میں سب سے پہلے جس نے اس بات کا اقرار کیا وہ امام الانبیاء. آقا علیہ السلام اول ہیں. کس اعتبار سے؟ اپنے رب کی توحید کا اقرار کرنے کے اعتبار سے. کریم آقا علیہ السلام اول ہیں. کس اعتبار سے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا نا, حضرت اسرافیل علیہ السلام سارے جو لوگ قبروں کے اندر وہ اپنی قبروں سے باہر نکلیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے جو اپنی قبر انور سے باہر آئے گا وہ میں محمد علیہ السلام. آقا علیہ السلام اول ہے. کس اعتبار سے؟ اپنے روزہ اطہر سے قیامت کے دن باہر آنے کے اعتبار سے. آپ نے فرمایا میری دائیں جانب ابو بکر صدیق ہوں گے, میری بائیں جانب عمر فاروق ہوں گے. پھر اللہ رب العزت بقی والوں کو میرے اس قافلے میں شامل کرے گا. پھر پوری دنیا کی جو فقیر ہے نا کہ جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر صبر کیا ہوگا, اللہ رب العزت ان سب کو میرے قافلے میں جمع فرما دے گا. میں کہتا ہوں بندہ سوچے تو صحیح, یہ سعادت کوئی کام ہے کہ وہاں بھی آقا علیہ السلام سید عائشہ فرماتی ہیں پورا مہینہ گزر جاتا ہے ہمارے گھر میں چولہا ہی نہیں چلتا تھا. اور ایسا نہیں کہ مجبور ہو, اللہ رب العزت نے اختیار کیا تھا کہ نبی علیہ السلام اگر آپ چاہیں آپ کو نبی بادشاہ بنا دیا جائے. لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں یا اللہ میں فقراء کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا میں چاہوں تو یہ احد پہاڑ میرے ساتھ سونا بن جائے, جہاں چاہوں اس کو خرچ کروں. آج اللہ سے ہمارے بندوں کو ازمائش آج مال کمی ہو رہے, اس کی زبان پر حملہ شکوہ شروع ہو رہے, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکایت ہے. میں سمجھتا ہوں آج جو لائف سٹائل ہمارا ہے وہ تو پچھلے زمانوں کے بادشاہوں کے لیے کہ ہوا لینے کے لیے بندے رکھے ہوتے جو ہوا یہاں سے پنکھا چل رہے ہیں. یہاں تو بٹن دباتے ہیں جناب اے سی چل جاتے ہیں. گرمیوں کے اندر ٹھنڈی مسجد ہے, سردیوں کے اندر ہیٹر ہے. شہانہ زندگی ہے, یہ بھی بندے کی زبان پر گلا شکوا ہے. اللہ آزمائے بندہ اس آزمائش پر پورا کرے تو کیا اس کے لیے یہ فخر کب ہے کہ کل قیامت کے دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو قافلہ تیار ہوگا بندے کو بھی اس قافلے کے اندر شامل کر دیا ہے. آقا علیہ السلام اول ہیں. کس اعتبار سے؟ لمبی روایت ہے
آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن لوگ جمع ہوں، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ہے، کہیں گے جناب آپ جو ہیں اللہ کے بڑے مقرب رہے، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الى بيتي، آج کسی اور کی طرف جاؤ، آج مجھے اپنی خطا یاد آتی ہے۔ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے جاؤ آج کسی اور کی طرف جاؤ، آج مجھے اپنی دعا یاد آتی ہے۔ سب کے پاس ہو کر جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سارے لوگ آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں تو نہیں وہاں کچھ کہہ سکتا، لیکن ایک ہستی ایسی ہے کہ ان کی بارگاہ میں جاؤ گے وہاں نہ نہیں، وہاں جب سارے لوگ جمع ہو کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے نا، تو کریم آقا علیہ السلام نہیں کہیں گے اذهبوا الى غیری، آپ فرمائیں گے آنا لہا آنا لہا آنا لہا، آج وہ میرے پاس نہیں اسی لیے۔ کریم آقا علیہ السلام اپنا سر انور سجدے کے اندر رکھ دیں۔ آقا علیہ السلام اول ہیں، کس اعتبار سے؟ قیامت کے دن سب سے پہلے سجدہ کرنے کے بعد لمبا سجدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت حالانکہ جانتا ہے، پھر بھی کہے گا جاؤ فرشتوں میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہے، جا کے عرض کرو اے میرے محبوب آج دارالامن تو نہیں ہے، آج تو جزا کا دن ہے، آج یہ سجدہ کیوں؟ فرشتے آ کر عرض کریں گے، آقا علیہ السلام فرمائیں گے میری امت کتنی خوش نصیب ہے یہ امت، کوئی لمحہ ایسا نہیں جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یاد نہ کیا۔ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے یا اللہ تیرا حبیب اپنی امت کی وجہ سے پریشان ہے، اللہ رب العزت فرمائے گا میرے محبوب سے کہو اے میرے محبوب سر نور اٹھائیے تو صحیح، آپ لب کھولیں تو صحیح، آپ بات کہیں تو صحیح، آپ جو کہیں گے اس کو قبول کر لیں۔ تو قیامت کے دن سب سے پہلے جسے شفاعت کی اجازت ملے گی وہ امام الانبیاء، پھر آقا علیہ السلام کی مساعدت سے دیگر انبیاء علیہ السلام، اولیاء الزام، حفاظ قرآن، علماء اکرام سب کو اجازت ملے گی۔ آپ اول ہیں کس اعتبار سے؟ قیامت کے دن اجازت ملنے کے اعتبار سے شفاعت کریں۔ اور آخری بات، آپ اول ہیں کس اعتبار سے؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کا دروازہ میرے لیے کھولا جائے گا۔ آپ اول ہیں جنت میں جانے کے اعتبار سے۔ صحابہ کرام نے نوجوان کی زندگیوں کا مطالعہ کرے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ صحابہ کو ہر وقت کی فکر تھی کہ قیامت کے دن آقا علیہ السلام کی سنگت نصیب ہوگی کہ نہیں، یہاں تک کہ سیدہ فاطمہ کے بارے میں بھی ملتا ہے۔ ایک دن آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، آ کر کہتی ہیں ابا جان یہاں تو میں آپ کے پاس رہی، شادی کے بعد بھی وہ گھر دیا جو آپ کے گھر کے قریب تھا، کل قیامت کے دن اتنے لوگ ہوں گے آپ کو ملنا ہوا تو کہاں ملوں؟ دین صاحب کیونکہ ٹائم ایک کھلا کے مسکوت کرنے ہیں اندر نکال کرنے ہیں۔ صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو بھی یہ فکر تھی، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ کو تو اللہ نے بڑی عزتیں عطا فرمائیں، قیامت کے دن عزتوں کے تاج پہنائے گئے، بڑا مقام ہوگا، کل قیامت کے دن بلال کدھر ہوگا؟ کل قیامت کے دن بلال کدھر ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا بلال فکر کیوں کرتی ہو؟ کل قیامت کے دن جنت میں سب سے پہلے تم ہو۔ یا رسول اللہ علیہ وسلم بات سمجھ بھی نہیں آئی۔ ایک طرف آپ نے کہا قیامت کے دن جنت میں میں پہلے جاؤں گا، ایک طرف آپ کہتے ہیں قیامت کے دن جنت میں بلال کب پہلے جاؤ گے؟ تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام نے فرمایا بلال قیامت کے دن جنت کا دروازہ
سب سے پہلے میرے لیے کھولا جائے گا. لیکن میں سواری پر سوار ہوں گا, میری سواری کی مہار بلال تمہارے ہاتھ میں ہوگی. عزت کے ساتھ, پروٹوکول کے ساتھ, عظمت کے ساتھ تو جنت کا دروازہ میرے لیے کھولا جائے گا. لیکن بلال مہار جس کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ آگے آگے ہوتا ہے. اس لیے قیامت کے دن پروٹوکول کے ساتھ تو میں جاؤں گا, لیکن پریکٹیکلی جنت میں پہلے تم جاؤ گے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہیں بات رہا تھا, بات ختم ہو گیا ایسی ذوق کے لیے. وہ جو رہی ہوتی جو بڑے شوق سے لوگ کھاتے ہیں اجوا کی, بلال حبشی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں بیچنے کے لیے. کوئی پاس سے گزرا نہ, کہنے لگا بلال جس طرح کہ تم گوجے اسی طرح کی گوجی کھجورے بیچ. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا, پوچھا بلال کیا ہوا, کیوں روتے ہو؟ یا رسول اللہ علیہ وسلم کسی نے تانا دے دیا کہ بلال جس طرح کی خود گوجی اسی طرح کی گوجی کھجورے بیچ رہے ہیں. کہا بلال فکر نہ کرو. آقا علیہ السلام نے مدینے کی طرف منہ کیا, کہا لوگوں بلال سے کھجورے خرید لو. حضرت بلال حبشی کہتے ہیں کریم آقا علیہ السلام کا ندا دینا تھا, بلال آگے آگے دوڑے, لوگ کھجورے لینے کے لیے پیچھے پیچھے. اللہ نے اس کھجور میں اتنی برکت رکھ دی کہ آج آپ دیکھیں جگہ جگہ کمرشل چل رہے ہوتے ہیں کہ یہ وہ کھجور ہے جس میں شفا ہے, اس کی گٹلی کو بھی ضائع نہ کرو, اللہ اس میں بھی شفا رکھی ہے. وما علینا الا البلاغ.